اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کفار مکہ کے 3 سوال۔ کفار مکہ نے ایک بڑا تیر مارا۔ وہ بڑے خوش تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ ان کے پاس 3 سوال آ گئے تھے جو یہودیوں نے انہیں دیے تھے، اور بتایا کہ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو یقین کر لیں کہ وہ نبی نہیں ہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتب میں یہی لکھا تھا۔ ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلنے لگا اور لوگ بھی اس سے متاثر ہونے لگے، تو کفار مکہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچا کر دیکھ لیں۔ ایذا رسانی کے اس عمل میں آپ کے حقیقی چچا ابو لہب اور اس کی بیوی پیش تھیں۔ جمیل ابو سفیان کی بہن تھی، جس کا اصل نام اروی بنت حرب بن امیہ تھا۔ یہاں تک کہ میلوں اور اجتماعات میں بھی یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے۔ اذیت پہنچانے کا کوئی ایسا طریقہ نہ تھا جو روا نہ رکھا گیا۔ اس میں بھی ناکامی کے بعد مشرکین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ نضر بن حارث کی تجویز پر 2 رکنی وفد یثرب بھیجا گیا۔ وفد میں نضر کے ساتھ عقبہ بن معیط تھا۔ وفد یہودی علماء سے اس کا کوئی حل معلوم کرنے گیا تھا۔ طویل سفر طے کر کے یہ لوگ کئی دن بعد یثرب پہنچے اور یہودی علماء سے مل کر اپنی پریشانی بتائی۔ وفد نے ان علماء سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی ترکیب بتائیں جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ نبی سچا ہے یا نہیں۔ ان علماء نے حضرت کے بارے میں کئی ایک سوالات کیے، ان کے حالات معلوم کیے اور پھر وفد کو اس کا حل بتایا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں 3 سوال بتاتے ہیں، اگر وہ ان کے درست جواب دے دیں تو سچے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے جواب بھی بتا دیے۔ پہلا سوال ان نوجوانوں کے بارے میں تھا جنہوں نے ایک ظالم اور کافر بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ دیا تاکہ یہ بادشاہ انہیں مرتد ہونے پر مجبور نہ کر دے۔ دوسرا تھا کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں جس نے مشرقین اور مغربین تک کا سفر کیا۔ اور تیسرا سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ سوالات لے کر یہ دونوں مکہ واپس آ گئے اور اپنی قوم کو بتایا ہم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سے ظاہر ہو جائے گا کہ ان کا نبوت کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ انہوں نے ان تینوں سوالات کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ آپ کا امتحان لینے کے لیے وہ سب آپ کے پاس گئے اور مذکورہ سوالات کے جواب مانگے۔ آپ نے وحی آنے تک مہلت طلب کی، مگر روایات ہیں کہ وحی آنے میں کافی دن لگ گئے۔ یہ روایات 3 سے 15 دن ہیں۔ بہرحال ایک دن حضرت جبریل سورہ کہف لے کر حاضر ہوئے جن میں ان تینوں سوالات کے جوابات تھے۔ اسی دوران کفار مکہ کئی بار آ چکے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ وحی نہیں آ رہی ہے، لیکن وحی آنے پر آپ نے انہیں سورہ پڑھ کر سنا دی جس سے ان کو جوابات مل گئے کہ وہ نوجوان اصحاب کہف، وہ سیاح ذوالقرنین اور روح امر الہی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ جاننا انسانی عقل سے ماوراء ہے۔ مشرکین یہ جواب سن کر چلے گئے۔
مگر پھر بھی ہدایت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ ہدایت ایسی نعمت تو نہیں جو ہر کسی کے نصیب میں ہوتی، جسے باری تعالیٰ دینا چاہتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ مشرکین اور یہود کے ان سوالوں کے بارے میں قرآن کریم کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے یہ ذکر ضروری ہے کہ اس صورت کی روح سے باری تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ آیت میں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ ان اصحاب کی طرف آتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے جو غار میں موجود تھے اور یہ کتنا عرصہ وہاں رہے؟ قرآن میں 300 سال اور مزید 9 سال کا بھی ذکر ہے۔ مفسرین نے اس سے سن عیسوی کے 300 اور سن ہجری کے 309 سال مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس کے مطابق یہ اللہ کا قول نہیں بلکہ لوگوں کے قول کی حکایت ہے، لیکن اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو بت پرست اور ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایک غار میں جا چھپے تھے تاکہ انہیں دوبارہ کافر بننے پر مجبور یا سنگسار نہ کر دیا جائے۔ وہ توحید پرست تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو اللہ نہ پکاریں گے۔ وہ نوجوان مال و اسباب اور سامان خورد و نوش کی پرواہ کیے بغیر غار میں جا چھپے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ یہ نوجوان جس بادشاہ کے ظلم سے خوفزدہ ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے، مفسرین کے مطابق اس کا نام دقیانوس تھا، جس نے دین مسیح کے پیروکاروں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کا شہر بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا، جہاں ڈائنا دیوی کی پوجا ہوتی تھی۔ افسس یا افسوس شہر کا نام تھا۔ اس شہر کا نام مغربی محقق بھی ملتا جلتا ہی بتاتے ہیں، جو ایشیائے کوچک کے ساحل پر ایک بڑی رومی بندرگاہ تھا۔ اس کے کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، جو ترکی کے شہر ازمیر یعنی سمرنا سے قریباً 25 میل جنوب کی جانب ہیں، اور ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کی پہاڑیوں میں 7 قبریں دریافت کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ سینکڑوں سال بعد یہ اللہ کی قدرت سے خوابیدگی سے بیدار ہوئے تو ڈرتے ڈرتے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لینے شہر بھیجا۔ انہیں علم نہیں تھا کہ یہ طویل عرصہ تک سوتے رہے ہیں۔ اس دوران رومی عیسائیت قبول کر چکے تھے اور قیصر تھیوڈوسس کی حکمرانی تھی، لیکن دنیا ان کے حال سے بے خبر رہی اور باری تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ کوئی ان کے بارے میں آگاہ نہ ہو سکے۔ یہ نوجوان قدیم دور کے لباس میں قدیم سکہ لیے بازار پہنچ گیا اور لوگوں کے لیے تماشا بن گیا۔ اس دور میں سکے بدل چکے تھے، مگر اس نے دکاندار کو وہی قدیم سکہ پیش کیا، جس پر وہ بڑا حیران ہوا۔ آخر کار اسے حاکم کے پاس لے جایا گیا۔ اس سے سوال و جواب ہوئے تو عقدہ کھلا کہ یہ تو پرانے دور کا مسیح ہے، لہذا مسیحوں کی بڑی تعداد اور حکام اس کے ساتھ غار تک گئے۔ وہاں موجود دوسرے نوجوان اگرچہ ڈر گئے، تاہم انہیں معلوم ہوا کہ یہ ان کے مسیحی بھائی ہیں، تو نوجوانوں نے انہیں سلام کیا اور لیٹ گئے۔ اسی دوران وہ ابدی نیند سو گئے۔ ان نوجوانوں کے بارے میں لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر یہاں طوالت کی گنجائش نہیں۔ اب ہم ذوالقرنین کے قصے کی طرف آتے ہیں، جو سورج ڈوبنے کی جگہ گیا، جہاں گدلے پانی کے سمندر میں سورج غروب ہو جاتا تھا۔
اس نے یہاں کا علاقہ فتح کیا، پھر سورج نکلنے کی جگہ پر گیا، پھر 2 رکاوٹوں کے درمیان پہنچا اور یہاں کے لوگوں کی درخواست پر انہیں یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے آہنی دیوار قائم کی۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ شمالی چین کے منگول، تاتاری اور ہن قبائل ہیں جو متمدن ممالک پر حملے کر کے انہیں پریشان کرتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کے مطابق دربند اور داریال کی تعمیرات غالباً یہی دیوار ہے۔ مفسرین نے ذوالقرنین کے حوالے سے سکندر اعظم اور ایران کے خورس کا نام لیا ہے، مگر ذوالقرنین کی فتوحات اور علامات کے حوالے سے یہ دونوں نام مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کو کہتے ہیں یا پھر 2 لٹوں والے کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں ایک سعودی ریسرچ سکالر حمدی بن حمزہ کی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ذوالقرنین دراصل فرعون موسیٰ ایمن ہوتب سوئم کا بیٹا اخناتین تھا۔ اس بارے میں جناب حمدی کا یہاں تک کہنا ہے کہ براعظم امریکہ کولمبس نے نہیں بلکہ ذوالقرنین نے دریافت کیا۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ براعظم امریکہ میں ایسی تعمیرات دریافت ہوئی ہیں جو فرعونوں کے دور کے مصر میں تھیں، اور یہ تعمیرات مصریوں کے سوا کسی کا کام نہیں، جبکہ کولمبس کی دریافت کے وقت وہاں کچھ مسلمانوں کی موجودگی بھی اسی کا ثبوت ہے۔ تیسرا معاملہ روح ہے۔ اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے روح کو خود اپنا امر قرار دیا ہے، لہذا اس کی حقیقت بھی وہی جانتا ہے۔ انسان اس کے حوالے سے بے بس ہیں۔